میں بہت مترف ہوں آپ کا بھی، آپ کے اداروں کا بھی، جو جس طریقے سے آپ نے بڑے کم عرصے میں ڈیجیٹل میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا میں اپنا رول پلے کیا ہے اور اس کو ایک میں کہتا ہوں نیا انداز دیا ہے پرنٹ میڈیا کو، خاص طور پر جس میں میگزین جرنلزم شامل ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ پرنٹ ہو یا الیکٹرانک ہو یا ڈیجیٹل ہو، پبلک، عوام اور پاکستان کی جو قوم ہے وہ مانگتی ہے اتھینٹسٹی آف نیوز۔ آپ کے سامنے پرنٹ میڈیا میں کوئی 5-6 سال APNS کو سرو کیا ہے مختلف ڈیزگنیشنز میں۔ سب سے پہلا ڈیزگنیشن جو تھا میرا وہ جوائنٹ سیکرٹری تھا، اس کے بعد میں 2 سال وہ رہا، 4 سال میں وائس پریزیڈنٹ رہا، اس کے بعد میں CPNE کا کاؤنسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کا 2 سال سینئر وائس پریزیڈنٹ رہا۔ میں نے جو آپ کا سوال ہے ریگارڈنگ پرنٹ میڈیا، ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ پرنٹ میڈیا جو ہے وہ آبسلیٹ ہوتا جا رہا ہے اور ایک ٹائم آئے گا جب پرنٹ میڈیا بالکل آبسلیٹ ہو جائے گا اور اس میں پیپر فارم میں کوئی آپ کو اخبار یا پرنٹ کا کوئی میٹر نظر نہیں آئے گا۔ میں جتنی بھی ہماری ڈسکشنز ہوتی ہیں، جتنی بھی جگہوں پر ہم بات کرتے ہیں، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ پرنٹ ہو یا الیکٹرانک ہو یا ڈیجیٹل ہو، پبلک، عوام اور پاکستان کی جو قوم ہے وہ مانگتی ہے اتھینٹسٹی آف نیوز۔ جب تک اس کا سورس اتھینٹک نہیں ہے اس وقت تک وہ کسی بھی فارم میں ہو، چاہے وہ ٹی وی میں ہو، چاہے وہ ڈیجیٹل ہو، چاہے وہ اخبار ہو، وہ کسی بھی فارم میں ہو، وہ ویلڈ خبر ہی نہیں ہے۔ اگر وہ خبر ویلڈ نہیں ہے، وہ نیوز آئٹم ہی ویلڈ نہیں ہے، تو چاہے وہ کسی بھی نام کے لوگوں کے آگے اور نیچے لگی ہوئی ہو اور وہ کسی بھی فارمیٹ میں جاری، وہ ہے ہی غلط۔ اب آپ کو اتھینٹک سورس چاہیے، چاہے وہ کسی بھی میڈیم میں ہو، ٹی وی میں ہو، الیکٹرانک میں ہو، باقی کسی میں ہو۔ لیکن فیصل صاحب، آپ بھی مختلف باڈیز کو دیکھتے رہے ہیں، آپ نے اندر سے بھی دیکھا ہے، اس میں پرنٹ ہو یا الیکٹرانک ہو یا ایون ڈیجیٹل ہو، اس میں قصور ہمارے اپنی باڈیز کا ہے، ہمارے اپنے اداروں کا ہے۔ ہمارے اداروں نے دوسروں کو گرو کرنے کی بجائے، مطلب ہم کوئی بھی آئے گا، کوئی بھی اس مارکیٹ میں نہیں آئے گا، آپ آئے ہیں، اچھا آپ نے کام کیا، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یار ایک برانڈ آیا، اس نے ایک مختلف چیزوں کے برانڈ بنائے، اس نے باقی چیزیں بنائیں، لیکن سب سے بڑھ کے اس میں بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی باڈیز کو ٹھیک طریقے سے حکومت کے ساتھ ڈیلنگز میں ہی، چاہے یہ حکومت ہو چاہے اس سے پہلی ہو، ہم نے استعمال ہی نہیں کیا۔ ہم نے اپنا ویٹ ہی نہیں بتایا ان کو کہ ہمارا ویٹ کیا ہے۔ یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ اخبار ہو یا ٹی وی چینل ہو یا ڈیجیٹل میڈیا ہو یا انہی کے ڈیجیٹل چینلز ہوں، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پیسے نہ دیں یا وہ حکومت جو ہے وہ پرابلم کریٹ کرے کسی جگہ پر آنے میں کہ جی ہم آپ کو پیسے نہیں دیتے۔ از اٹ پاسبل؟ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ہمارے رینکس کے اندر فالٹ ہے، وہ فالٹ ہے، وہ رہی ہوئی ہے، اور جب تک اس کو سارٹ آؤٹ نہیں کیا جائے گا اس انڈسٹری کا اسی طرح ڈاؤن فال رہے گا، جو کہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں۔ آنیسٹلی میں نے ساری دنیا میں آلموسٹ امریکہ سے شروع ہو کے انگلینڈ ہو گیا، UAE ہو گیا، میں نے اخبارات کے جو اخباروں کا ایوولوشن ہوا ڈیجیٹل کی طرف یا ٹی وی کی طرف، میں نے بڑا نوٹ کیا ہے۔ میرے والد صاحب جو ہیں وہ ہمیں کہتے ہوتے تھے کہ جاؤ جا کر دیکھ کر آؤ۔ امریکہ میں دیکھا، UK میں دیکھا، فرانس میں دیکھا، اتھینٹک خبر پہ چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو، لوگ اس کو فالو کرتے ہیں۔ وہ کبھی بھی آپ کو اس طرح بھولیں گے نہیں یا وہ کو نام نہیں بھولیں گے۔ سو یہ ڈاؤن فال کی جو آپ بات کر رہے تھے، یہ ڈاؤن فال نہیں ہے، یہ ایک پیریڈ ہے جس کو آپ کہتے ہیں جب جہاز اتر رہا ہوتا ہے نا، تو وہ بالکل لینڈ کرنے سے پہلے اور نہ وہ پورا آسمان میں ہوتا ہے نہ وہ پورا زمین پہ ہوتا ہے، وہ بیچ میں ٹرانزیشن میں ہوتا ہے۔ یہ ہم اس وقت ایک ٹرانزیشن میں ہیں، جس وقت ہمارے میں سے بہت زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ او ہو جی اب تو پرنٹ میڈیا تو گیا، الیکٹرانک میڈیا جا رہا ہے، اب تو ڈیجیٹل رہ جائے گا۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، چاہے فارم ان کی چینج ہو جائے گی، نام وہ رہیں گے جن کے بارے میں لوگ ابھی بھی کہیں گے کہ اچھا یار یہ فلانے اخبار میں چھپا ہے، یہ جنگ میں چھپا تھا، یہ ڈان میں چھپا تھا، یہ FHM میں چھپا تھا، یہ نوائے وقت میں چھپا تھا، یہ 92 میں چھپا تھا،
یہ خبریں میں چھپا تھا، وہ لوگ اس کو یاد رکھیں گے چاہے اس کی فارم کوئی بھی ہو جائے. لیکن اس میں ہمارے لوگوں کا جو ذاتی طور پہ چاہے وہ کسی بھی لیول پر ہو، یہ ہمارا زیادہ قصور ہے کہ ہم نے اپنے ویٹ کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز ہی نہیں کیا. ابھی بھی کر لیں تو کچھ نہیں بگڑا. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی آج تک کہ ہمارا نیبرنگ کنٹری، 2 ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہیں بڑے، جس میں انڈیا میں تو خیر ہوتی ہے، لیکن افغانستان میں پچھلے 20-25 سال میں بڑی ہیوی انویسٹمنٹ ہوئی ہے میڈیا کے اوپر. ہم سے بڑے چینلز ان کے پاس ہیں، ہم سے بڑے ریڈیو اسٹیشن ان کے پاس ہیں، ہم سے بڑے ٹی وی اخبارات ان کے پاس ہیں، ہم سے جدید مشینری ان کے پاس ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس جو ماڈلز ہیں اکوپمنٹ کے، چاہے وہ کسی کے بھی فارم میں کے ہوں، وہ ہیں 20 سال پرانے. ہمارے پاس ہیں 1960s کے 70s کے لگے ہوئے. ہم آج بھی مشین لینے جاتے ہیں تو ATF لیں گے شاید، یا ہیرس کے بارے میں سوچیں گے لینے کا. یہ ہے اخبار کی بات. ٹی وی کا بھی اکوپمنٹ آپ دیکھ، ہم مقابلہ کرنے کو یونائٹڈ نیشنز میں اپنے نمائندے رکھنے کو، وائٹ ہاؤس میں اپنے نمائندے رکھنے کو، انگلینڈ میں UK میں اپنے نمائندے رکھنے کو، بیلجیم میں اپنے نمائندے رکھنے کو ہم بالکل تیار ہیں. لیکن تیار ہم اس وقت ہونا جس وقت ہمارے پاس پیسے ہوں. ہم کسی آپ سے فیور کی بات نہیں کر رہے. ہمیں تو وہ پیسے نہیں ملتے جو حکومت نے ہمیں دینے ہوں میڈیا ہاؤسز کو، چاہے وہ الیکٹرانک کے ہوں، چاہے وہ ٹی وی چینلز کے ہوں، چاہے وہ اخبارات کے ہوں. اب جا کے تھوڑی سی بہتری اس میں آنی شروع ہوئی ہے. اب ریسنٹلی کچھ اس پہ ورکنگ شروع ہوئی ہے، لیکن یہ 8 سے 1.5-2 مہینے پہلے کی بات ہے. تو یہ انڈرسٹوڈ دیٹ، ان کو پتہ تھا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے اور کیا ہم کہہ رہے ہیں، کہنے کی کوشش ان کو کر رہے ہیں کہ ہم بالکل مقابلہ کرنے کو تیار ہیں. اب ہم نے ایز APNSB CPNEB میڈیا انڈسٹری ہم نے ریجیکٹ کی پاکستان ڈیولپمنٹ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی. اس کا امپیکٹ گیا ہے. مجھے کل سے جو میں سن رہا ہوں وہ نیگوسیشن پہ آنا چاہتی ہے حکومت، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. اور یہ ہم سارے کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کرنا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب کبھی نہیں تھے کرنا چاہتے. یہ پچھلے 15 سال پرانا پروگرام ہے جو شاید زرداری صاحب کے ٹائم پہ شروع ہوا تھا. اس کی ڈرافٹنگ جو مختلف مراحل سے ہوتی ہوئی نواز شریف صاحب کے دور سے آ گئی، اس کے بعد اب آ گئی. تو یہ کوئی صرف ان کی وجہ سے نہیں ہے، لیکن ان کی کچھ میڈیا مینجمنٹ بھی کوئی زیادہ بہتر نہیں ہے. یہ ایک اور پرابلم ہے جو عمران خان کی حکومت میں ہے، اور پرائم منسٹر کو اس کو سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا.